بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جسے ہر دور کے انسان نے پوچھا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس اس وقت جو قدیم ترین کتابیں ہیں یعنی کہ سومیرین ٹیبلٹس، ان میں بھی ایک خدا کے متعلق گفتگو ہے کہ کیا وہ موجود ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے 7 طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں۔ پہلے وہ کہ جنہیں خدا پر مکمل یقین ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ دوسرے وہ کہ جنہیں محسوس تو ہوتا تھا کہ خدا ہے، لیکن ان میں یقین کی بہت کمی ہوتی تھی۔ تیسرے وہ کہ جو یقین بھی کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں کسی ثبوت کی تلاش ہوتی تھی۔ چوتھے وہ کہ جو اس بارے میں بالکل نیوٹرل تھے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں، ہمیں تو بس اپنے روز مرہ کے مسائل کی فکر ہے۔ پانچویں وہ کہ جو کہتے تھے کہ میں خدا کو صرف تب مانوں گا جب مجھے کوئی پکا ثبوت ملے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو ہمیشہ معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں۔ چھٹے وہ کہ جو تقریباً ملحد تھے کہ شاید خدا نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر خدا ہوتا تو اس دنیا میں کبھی برائی نہ ہوتی۔ اور ساتویں وہ کہ جو بالکل کٹر ملحد ہو گئے، جن کی ایک ہی تان ہوتی تھی کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آسمانی ہدایت کے علاوہ ان لوگوں کو ایک چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کسی سائنٹیفک دلیل کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لاجک کے ساتھ جواب دیں، سائنٹیفک دلیل دیں کہ خدا موجود ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی روح سے تو رب یعنی اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی کوئی بھی شے نہیں۔ تو پھر آپ لاجک یا سائنس یا فزکس کے ذریعے اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں، اسی فزکس کے قوانین کے ذریعے ہم اللہ کی موجودگی ثابت کر سکتے ہیں، تو فزکس کے بنانے والے کریٹر گاڈ کا وجود ثابت کر دوں تو بعض اوقات چیزیں نظر نہ آنے کے باوجود اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں۔ ایک بالکل مدھم سا ستارہ نظر آتا ہے جس کا نام ہے پروکسیما سینچوری۔ اس ستارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے نزدیک کا ستارہ یہی ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ آج سے 12 سال پہلے جب اس ستارے کو آبزرو کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی گردش بہت عجیب طرح سے ہوتی ہے، ایسے کہ جیسے کوئی اندیکھی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اور تمام کیلکولیشنز کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا گیا کہ وہ اندیکھی چیز بالکل ہماری زمین کی طرح کا کوئی سیارہ ہوگا کہ جو اسے کھینچ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال تک سائنسدان اس تھیوری پر یقین رکھے رہے کہ اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کوئی سیارہ ہے کہ جو پروکسیما کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور یہ تھیوری 2016 میں سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ تب پہلی مرتبہ وہ اندیکھا سیارہ دکھائی دیا جس کا آج اس وقت نام پروکسیما سینچوری بی ہے۔ ایک ایسا سیارہ کہ جو طویل عرصے تک کسی کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ایگزسٹ ضرور کرتا تھا۔ اور سائنس کی اس ٹیکنیک کا نام ہے پریڈکٹیو ماڈلنگ، اور آج سائنس کی اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن آخر سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس اس کائنات کی اسٹڈی کا نام ہے، جبکہ القرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔
اس دعوے کا ذکر سورہ فاطر میں ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ لیکن آگے چل کر اسی سورہ میں ایک بڑی ہی زبردست آیت ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا بھی اللہ ہی ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر سوائے اللہ کے انہیں کوئی اور تھام بھی نہیں سکتا۔ کون ہے اللہ کہ جس نے اس کائنات کو نہ صرف بنایا بلکہ وہ اسے سنبھالے ہوئے بھی ہے؟ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا پریڈکٹیو ماڈل اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا اللہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری یہ کائنات اور اس کا پورا وجود صرف اور صرف 57 نمبرز کے اوپر قائم ہے، ایسے نمبرز کہ جو ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ یہ نمبرز کبھی بدلتے نہیں، اور ان 57 نمبرز کو فزیکل کانسٹنٹس کہتے ہیں۔ یہ نمبرز بڑی سے بڑی چیز میں بھی دیکھے گئے ہیں، مثلا روشنی کی رفتار کہ جو اس پوری کائنات میں ہمیشہ ایک جیسی سپیڈ پر سفر کرتی ہے، یعنی 2,99,792 میٹر فی سیکنڈ۔ یہ نمبر اس پوری کائنات میں ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ کشش ثقل کہ جس کی طاقت اس نمبر پر رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کائنات کے ہر وقت بڑھنے کی سپیڈ بھی کہ جو 73 کلومیٹر فی سیکنڈ فی میگا پارسیک ہے، یہ سپیڈ کبھی نہیں بدلتی۔ یا پھر اس کائنات کی طاقتور ترین فورسز میں سے ایک فورس یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس کہ جو ہمیشہ اس نمبر پر قائم رہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نمبرز بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں تک میں دیکھے گئے ہیں، مثلا ایٹم سے بھی چھوٹا ایک ذرہ الیکٹران کہ جس کا وزن ہمیشہ اس نمبر پر قائم رہتا ہے، یا پھر الیکٹران جیسے چھوٹے چھوٹے دوسرے ذرات یعنی پروٹونز جن کا وزن ہمیشہ اس نمبر پر قائم رہتا ہے۔ یہ اور ان جیسے 57 نمبرز اس کائنات میں ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نمبرز اتنے ایکیوریٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بیلنس میں ہیں کہ اگر ان میں بال برابر بھی فرق آ جائے، اور میرا مطلب واقعی بال برابر ہی ہیں، تو نہ تو یہ کائنات ہوتی اور نہ ہی ہم۔ مثال کے طور پر اگر کشش ثقل یعنی گریوٹی تھوڑی سی بھی کم یا تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو ستارے یا تو بہت گرم ہوتے یا بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے۔ لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ رات کا آسمان زیادہ ڈارک ہو جاتا، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا، رائٹ؟ آپ بہت غلط ہیں، کیونکہ اگر ستارے نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، کیونکہ جن ایلیمنٹس یا عناصر سے مل کر ہم بنے ہیں وہ کسی زمانے میں ستاروں ہی کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور وہ ستارہ اگر زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو کبھی اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ یا عنصر پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ عنصر ہوتا کیا ہے؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے بشمول آپ کے اپنے جسم کے، یہ سب کچھ مادے یا میٹر سے بنا ہوا ہے۔ اسی لیے تو ہم اسے مادی دنیا یا پھر مٹیریل ورلڈ کہتے ہیں، اور یہ تمام کا تمام مادہ صرف اور صرف 118 عناصر سے مل کر بنائے کہ جن میں سے اکثر کے نام آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ مثلا آپ کا جسم یہ صرف 6 عناصر سے مل کر بنائے، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس اور ہائیڈروجن۔ ذرا سوچیں کہ یہ 6 چیزیں یا یہ سارے کا سارا مادہ آیا کہاں سے تھا؟ ستاروں میں سے۔ اور وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کائنات کی پیدائش کے بعد صرف اور صرف 20 منٹس کے اندر ہائیڈروجن پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ پروٹونز کا سائز بالکل پرفیکٹ تھا۔
اب چونکہ ہائیڈروجن بن گئی تو پھر اس سے ستارے بنے، پھر ان ستاروں کے بننے کے بعد ان کے اندر نیوکلیوسنتھیسس ہوا، اور پھر اس کے بعد ستاروں کے اندر آکسیجن، کاربن، نائٹروجن اور سب کچھ بنا۔ اب ذرا امیجن کریں کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو نہ ہی آکسیجن ہوتی اور نہ ہی کاربن، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو نہ میں ہوتا اور نہ آپ ہوتے۔ چلیں یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں۔ مان لیا کہ پروٹونز کا سائز پرفیکٹ ہونا یہ ایک اتفاق ہو سکتا تھا، لیکن اس کائنات کی 4 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت الیکٹرو میگنیٹک فورس اگر اس نمبر سے ذرا سی بھی کم یا ذرا سی بھی زیادہ ہوتی تو کبھی ہائیڈروجن ایٹمز مل کر ایک مالیکیول تک نہ بنا پاتے، اور اگر مالیکیولز نہ بنتے تو یہ کائنات سوائے ایک بڑے سے بادل کے اور کچھ بھی نہ ہوتی۔ یہ 57 نمبرز بالکل پرفیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ بیلنس میں ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ سے ٹلتے بھی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس پوری کائنات کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، زندگی کی پیدائش کے لیے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد پریڈکٹیو ماڈلنگ ٹیکنیک کے ذریعے ہمارے پاس 2 ہی پاسبلٹیز بچتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یا تو بے شرموں کی طرح کہہ دیا جائے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک اتفاق تھا، یا پھر مان لیا جائے کہ کوئی اندیکھا ہے کہ جس نے ان 57 نمبرز کو پروکسیما سینچوری کی طرح باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ فاطر السماوات والارض، کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے۔ کوئی ہے جس نے ان 57 نمبرز کو نہ کبھی کم ہونے دیا اور نہ کبھی زیادہ، کیونکہ اگر یہ نمبرز کم یا زیادہ ہو جائیں، اگر یہ نمبرز ٹل جائیں تو پھر سوائے اس اندیکھے رب کے انہیں کوئی اور تھام بھی نہیں سکے گا۔ وہ اللہ رب العزت کہ جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہر طرف اس کی ایگزسٹنس محسوس ہو رہی ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام، دی ون اینڈ اونلی۔